السلام علیکم ناظرین، فیصل محمد ویوز آف فیصل محمد کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے، 2 روز قبل میں نے بتایا تھا کہ چین کے ہاتھوں جو بھارت کو سرحدی معاملات پر شکست ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھارت کی حکومت کا، بھارت کے عوام کا، بھارت کی فوج کا، سب کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہے۔ اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ جو نیپال کے ساتھ ان کی جو مٹ بھڑ ہوئی، اس مٹ بھڑ کے اندر جب انہوں نے تھوڑا سا گڑبڑ کیا اور ان علاقوں سے ہٹنے کی کوشش مزاحمت کی، تو نیپال کی جانب سے فوج نے گولی بھی چلا دی، جس میں میری اطلاعات کے مطابق 4 آدمی جو ہیں زخمی ہوئے ہیں اور 2 اس میں مارے گئے۔ لیکن جواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ بھارت کی فوج نے گولی نہیں چلائی۔ یہ آپ نے سن بھی لیا ہوگا۔ اس کی اصل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے پتہ کیا تھا صبح، تو معلوم یہ چلا کہ جن فوجیوں کے ساتھ بھارت کی وہاں جو سرحد پہ جو لوگ ہیں وہاں پہ بھارتی فوجی، وہ سارے کے سارے گورکھا ہیں، اور گورکھا ریجمنٹ جو ہے وہ تقریباً ساری کی ساری 98% جو ہے وہ نیپالی فوجیوں پر ہے۔ تو نیپالی فوجیوں نے وہاں پر اپنے کمانڈر کی آرڈر کے باوجود نیپالی فوجیوں پر جوابی فائرنگ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے بہت بڑی سکی بھارت کو ہوئی۔ اور یہ ایک اور بڑی وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے بھارت کی فوجوں کے اندر اور بھارت کے دفاعی معاملات کے اندر بڑے پیمانے پر جو کہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے، سراسیمگی میں کہتا ہوں کہ سمجھوں گا کہ وہ پیدا ہو گئی ہے۔ اور آج جو صبح مجھے نیو دہلی سے میرے ترائے نے بتایا ہے کہ یہ جو صورتحال کل ہوئی نیپال کے اوپر، جو نیپال کی جانب سے جو گولی نہیں چلائی گئی بھارتی گورکھا ریجمنٹ کی جانب سے، اس کے اوپر جو ہے کچھ بھارت کے جو اہم دفاعی نظر رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس چیز کو بھی اب غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب پاک بھارت ٹاکرا ہو، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کی فوج کے اندر پنجاب کی ریجمنٹ، جس میں سردار سکھ برادری جو ہے بہت بڑی قوت میں موجود ہے، تو آج یہ وہاں اس چیز کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان اور بھارت کی جو متوقع جنگ ہے، جس کے بارے میں آپ سے میں کہہ چکا ہوں بار بار کہ ہونے جا رہی ہے اور وہ ہوگی، تو ایسا نہ ہو کہ اس جنگ کے دوران کہیں بڑے پیمانے پر سردار یا جو سکھ برادری ہے، جو بھارت کی فوج کا بہت بڑا حصہ ہے، کہیں وہ بھی اس تاریخ کو نہ دہرائے جو کل گورکھا ریجمنٹ نے دہرائی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے ہو گئی ہے۔ دوسری سب سے بڑی ایک اور افتاد آج یہ آن پڑی کہ کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ پاک بھارت کے حوالے سے بھارت کی کوشش ہے۔ کل چین کے جو اہم ادارے ہیں انہوں نے ایک پیغام اور بھارت کو دیا ہے، اور وہ پیغام اور پریشانی کا باعث بن گیا ان کے لیے۔ ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے، کچھ تو پیغام پہلے ہی دیا تھا کہ ہم اپنے جو ہیں علاقے واپس لیں گے، ہمیں وہ علاقے دے دیں، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، ایک پڑوسی کی جانب دوست کے طور پہ رہیں گے۔ لیکن اب ایک اور جو بات کل انہوں نے چین نے پہنچائی ہے بھارت کو، وہ انہوں نے یہ پہنچائی ہے کہ اگر بھارت نے سی پیک کے ارد گرد یا سی پیک کے قریب پاکستانی علاقے میں اندر کوئی بھی اگر حملہ کیا یا کوئی فالس فلیگ اٹیک کیا، تو چین اسے اپنے پر براہ راست حملہ تصور کرے گا، اور اس کے بعد، اس کارروائی کے بعد اگر بھارت کی کارروائی ہوتی ہے تو پھر چین کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ اس کا جواب بھرپور طریقے سے دے اور اپنی چوائس کے اوپر دے۔ یہ بات ذرا غور کرنے والی ہے کہ چین پر براہ راست حملہ تصور کیا جائے گا، اور ریٹیلیشن جو ہوگی وہ چین کی جانب سے وہ چین کی اپنی مرضی پر ہوگی کہ وہ کون سے بارڈر کے بھارت کو چوز کرے گا یا طے کرے گا کہ یہاں سے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ ایک اور نئی افتاد بھارت پہ پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے بھارت اس وقت بہت زیادہ، بھارت کے اندر بے انتہا مایوسی ہے، اور حالات اس وقت انڈیا کے بہت زیادہ خراب ہیں۔ اور آپ کو میں نے گزشتہ دنوں بتایا بھی تھا کہ اسرائیل، امریکہ اور یورپ کی جانب سے مایوس کن جو جواب ملا ہے بھارت کو، اس کی وجہ سے ویسے بھارت کے اوپر اوس پڑی ہوئی ہے، اور بھارت نے بار بار پومپیو سے درخواست کی ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اس معاملے کو دیکھیں اور کچھ ان کی مدد کریں، یا جسے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنسو اشک شوئی کریں، میں یوں کہہ سکتا ہوں اشک شوئی کے لیے۔ تو سنا ہے کہ پومپیو صاحب آ رہے ہیں بھارت، وہ اس وقت کچھ چین کے لوگوں سے بھی ملیں گے، لیکن ان کا مقصد آنے کا یہی ہے کہ بھارت جو اس وقت علاقے میں تنہا محسوس کر رہا ہے، اس کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ تنہا نہیں۔ کیونکہ دیکھیں، میں ایک آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ ون بیلٹ اور ون روڈ جو ہے،
اس منصوبہ جو ہے اس پروجیکٹ کے اوپر پاکستان اور چین جو ہے بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہی ایک منصوبہ ایسا ہے جس کو کہ امریکہ ناکام کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی 2 ماہ پہلے کہ جس وقت چین ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرا تھا اور امریکہ اور چین کے درمیان جو معاملات چلے تھے جس کی تمام تفصیل میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، تو وہاں میں نے آپ کو بارہا یہ کہا تھا کہ ان 2 بڑی طاقتوں کے درمیان جو لڑائی ہوگی وہ اس طرح کی سرد جنگ نہیں ہوگی جو کہ روس اور امریکہ کے درمیان ہوا کرتی تھی، بلکہ یہ جو جنگ ہوگی یہ اب سرد جنگ نہیں ہوگی بلکہ پراکسیز ہوں گی۔ یہ پراکسیز ہوگی چین اور امریکہ کے درمیان، اور اس خطے کے اندر لڑی جائے گی۔ چونکہ پاکستان اس خطے کا اہم ملک ہے، لہٰذا پاکستان پہ اس کے اثرات ضرور ہوں گے، نہ صرف ضرور ہوں گے بلکہ پاکستان کو اپنے مفادات کی خاطر، اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر اس جنگ میں کہیں نہ کہیں کودنا پڑے گا۔ تو آج وہ صورتحال جس کی ہم بار بار کہتے رہے ہیں وہ صورتحال سامنے آ چکی ہے، اور چین نے جو سٹینڈ لیا ہے اور اس وقت پاکستان جس طریقے سے چین کے ساتھ متحد ہو کر کھڑا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کے حوالے سے بھی پیش قدمی کرے۔ میں نے جو بات نے ابھی بھی کہی آپ کو کہ بھارت جنگ مسلط کرنے کے لیے تیار ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بھارت کے اندر ایک سراسیمگی بھی ہے جس کے کہ میں نے پہلے بتایا ہے، کچھ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، جیسے کہ پاکستان کے اندر دیکھیے ہمارے حالات خراب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اندرونی حالات ہمارے خراب ہیں، بیرونی طور پر الحمدللہ پاکستان بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ بھارت نے اگر کوئی گڑبڑ کی تو چین تو خیر بعد میں آئے گا، ہم انشاءاللہ بہت کافی ہیں اللہ کی مدد سے، لیکن جو ہمیں پریشانی ہے وہ ہماری اندرونی سطح پر ہے، کیونکہ ہماری جو اندرونی سیاست ہے وہ کچھ آپ کو پتہ ہے، جو سارے معاملات ہیں اس پہ پھر میں بھی ڈسکس کروں گا آگے تھوڑا سا، لیکن کچھ یہی صورتحال بھارت کے ساتھ بھی ہے کہ بھارت کے اندر بھی علیحدگی کی کئی تحریکیں چل رہی ہیں، بہت سارے معاملات خراب ہیں، لیکن بھارت میں جو فوج کے اندر اب جو مسئلے پیدا ہوئے ہیں، جو بغاوت کی سی سچویشن آ رہی ہے فوج کے مختلف بٹالینز اور ریجمنٹس کے اندر، وہ اس کی وجہ سے بھارت جو ہے بہت زیادہ اس وقت پریشان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی حرکت کرتا ہے یا بھارت کی جانب سے اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس وقت بھرپور ضرب لگائے، جوابی کارروائی کرتے ہوئے، اور فوری طور پر مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو کشمیر اب ہمارا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہمارا ہے، کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین کے ایک سفارت خانے نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جو کچھ چین نے کیا ہے، جو کچھ ہوا ہے اس علاقے کے اندر اس کا ذمہ دار بھارت ہے، کیونکہ نہ بھارت جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، یہ آپ کو یہ بات میں نے ہی شروع سے کہی تھی کہ بھارت نے ہی موقع فراہم کیا ہے چین کو کشمیر کا اسٹیٹس چینج کر کے، اس کی تفصیل آپ کو میں دے چکا ہوں۔ تو اس صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پیش قدمی کرنی چاہیے، اور یہ موقع بہت اچھا ہے، اگر بھارت نے اگر کوئی حرکت کی تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا موقع ہوگا۔ امریکہ کی جو ٹھیک ہے کوشش ہے امریکہ ہے اس وقت بھارت کے پیچھے، لیکن یہ مت بھولیں کہ امریکہ کے اندرونی حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ ادھر ایران نے بھی امریکہ کو وارننگ دے دی ہے، ایران نے آج کہا ہے کہ اگر امریکہ نے جو ان کے جو جہاز جاتے ہیں وینیزویلا کے، اگر ان کو روکنے کی کوشش کی تو ایران اس سے اپنے اوپر اپنے مفادات پر حملہ تصور کرے گا اور بھرپور جواب دے گا۔ اب یہ سب جگہ سے جواب جو ہے بھارت کو اور امریکہ کو وہ تمام ممالک دینے کے لیے تیار ہیں جو کسی زمانے میں ان کے سامنے بات نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہے خطے میں ایک نئی اور بڑی جنگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو لہٰذا اس صورتحال میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پاکستان کو اس وقت پاکستان کے لیے جو میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان کے لیے پرابلمز اتنی بڑی نہیں ہیں، لیکن ہمیں پرابلمز جو ہیں وہ اندرونی سطح پر ہیں۔ ہمیں جو ہماری جو کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ کل پرسوں بھی پاکستان کے اندر کچھ جاسوس پکڑے گئے، اور اس قسم کے 2-4 اس سے پہلے بھی جاسوس پکڑے گئے۔ تو یہ جو جاسوسوں کا پکڑے جانا یا اس قسم کی یہ چیزوں کا پتہ لگنا بنیادی طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے آپ کے اوپر وار کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور جب بھی کسی پہ جنگ مسلط کی جاتی تو اس قسم کی چیزیں چھیڑ دی جاتی ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہمیں دیکھنا ہوگا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں پاکستان میں باہر سے ہمیں الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں، لیکن ہماری اندر سے بہت زیادہ پرابلمز ہیں۔ ہماری سیاسی جماعتوں کا میں شروع روز اول سے کہتا رہا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کا جو ہے معمول کچھ ایسا رہا ہے کہ وہ ملک اور قوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو مثال دی تھی کہ جو کرونا کا ایشو ہے، کرونا وبا تھی، سازش ہے، جو کچھ بھی ہے، بہرحال ایک ایگزسٹ کرتی ہے، ایک پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے، اور دنیا کی قومیں اپنی قیادت کے ساتھ کھڑی ہو کر نکلی ہیں۔ دنیا کے کسی ملک نے بری سے بری اپوزیشن نے بھی اپنے ملک کی قیادت کو اس حوالے سے لعن طعن نہیں کیا جتنا کہ ہماری اپوزیشن کر رہی ہے اور اسٹل کر رہی ہے۔
تو یہ اس صورتحال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یا ہمارے جو کچھ معاملات ہیں، وہ میں روز اول سے کہتا رہا ہوں کہ اس میں بہت بڑی تطہیر کی ضرورت ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر تطہیر ہونا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب بات ایک دوسری ایک اور بھی ہے، اس کے علاوہ کیا اگر جنگ ہوتی ہے تو کیا ہم اندرونی طور پر ہم تیار ہیں؟ بالکل قوم کو تیار رہنا ہوگا۔ اور اس حوالے سے میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر خدا نخواستہ یہ وار کی سچویشن آتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، تو قوم کو متحد رہنا ہوگا۔ ہر صورت کے اندر کسی بھی تمام سیاسی اور دیگر مسلکی مذہبی تمام معاملات سے ہٹ کر آپ نے اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد آج پاکستان کو پہلی مرتبہ یہ اللہ کی طرف سے موقع ملا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں یعنی چین، روس آج آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر آج آپ اپنے مفادات کے لیے متحد ہو کر آپ نے اگر پیش قدمی نہیں کی تو یقین جانیے کہ پاکستان کو شاید آئندہ کوئی ایسا موقع نہ ملے۔ تو لہٰذا یہ ایک میری ریکویسٹ ہے اپنی قوم سے، اپنی عوام سے اور اپنے بھائیوں سے کہ وہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوں، اور خاص طور پر جب کوئی جنگی صورتحال ہو یا وار لائک سچویشن اگر ہوتی ہے تو انشاءاللہ اگر جب حالات ہوں گے تو میں کوشش کروں گا کہ پھر اس وقت آپ کو ایمرجنسی صورتحال سے ہم روزانہ ویڈیو آپ کو دیا کریں گے، لیکن جو حالات ہیں اس کے حوالے سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ نے اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے مجھے کہ بجٹ کے اوپر، دیکھیے بجٹ پر میں کیا بات کر سکتا ہوں۔ بجٹ جو صورتحال اس وقت پاکستان کی ہے، جتنا قرض سابقہ حکومتوں نے لیا تھا اس کا جو ہمیں سود دینا پڑا ہے وہ بھی اربوں میں ہے، ارب کے حساب سے 25 ارب یا 32 ارب کے قریب ہے، 32 ارب سے زیادہ کی، مطلب ہمیں زیادہ، بلکہ اس سے میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں صرف اس کا سود ادا کرنا ہے، یعنی قرض علیحدہ آپ چھوڑ دیں۔ تو جو ملک اپنے بجٹ میں 30 ارب 40 ارب 50 ارب 60 ارب صرف سود ہی ادا کرے گا قرضوں کو چھوڑ کر، تو اس کے بجٹ کا پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک چیز اس کو ذہن میں رکھیں، دوسری چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کووڈ-19 کا جو ہمارے ساتھ جو کرونا کا جو ایشو چل رہا ہے، اور جتنا ہم اس وقت ہمیں جو ہماری بدقسمتی کہوں گا کہ بس قوم کی کوئی شعور نہیں تھا یا کچھ سیاسی طور پر اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا کہ ہم اس پہ متحد نہیں ہو سکے، ہمیں اتنا نقصان ہوا، اور آج ہمارا کرونا کا جو ہے پیک پہ جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہمیں معاشی نقصان ہوا ہے، اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ اگر اچھا نہیں تو بہت برا بھی نہیں ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا، آج بھی میں نے دیکھا کہ بہت سارے چینلز کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ بجٹ کے اوپر کہہ رہے تھے کہ یہ اعداد کی ہیرا پھیری ہے۔ آپ یقین جانیں کہ جب سے میں نے پاکستان کے اندر سیاست کی ہے، اور آج میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں نے آج تک کبھی بھی پاکستان کی ریکارڈ ہے کسی بھی اپوزیشن کو پاکستان کے بجٹ کو اچھا قرار نہیں دیتے ہوئے کبھی میں نے نہیں سنا۔ ہمیشہ یہی کہا گیا ہے کہ بجٹ خراب ہے۔ ٹھیک ہے، بجٹ میں خرابیاں ہوتی ہیں، اور آج کا جو بجٹ ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی جس سچویشن سے میں نے بتایا کہ ہم گزر رہے ہیں، ہم پہ جتنا قرض ہے اور ہم جس بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور جو ہمارے حالات ہیں، اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر معاملات درست نہ ہوں تو کوئی منی بجٹ آ سکتا ہے، لیکن ہمیں اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے ہمیشہ پہلے بھی کہا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ مصیبتوں سے ہی نکل کے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر آپ مصیبت کے اندر بکھر جاتے ہیں، مصیبت میں اگر آپ کا شیرازہ بکھر جاتا ہے تو پھر آپ قوم نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع فراہم کیا ہے کہ آپ ایک قوم کی حیثیت سے اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں اور بتائیں کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے۔ آپ کے سامنے نیپال کی مثال ہے، آپ کے سامنے آج کل میں دیکھ رہا تھا بھوٹان کا بھی ایک بیان۔ دیکھیے بھوٹان کتنا سا ملک ہے، کتنا چھوٹا سا ملک ہے بھوٹان نے بھی کل کہہ دیا ہے، بھارت کو کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں برداشت کریں گے کہ اگر ہمارے ساتھ اگر ہمارے سرحد کے اندر یا ہمارے اگر مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو بھوٹان بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ نیپال نے نقشہ پاس کر لیا ہے، آج اس کی اسمبلی میں اس کا نقشہ پاس ہو چکا ہے۔ تو جب نیپال اور بھوٹان جیسے چھوٹے چھوٹے ملک اگر اپنے مفادات کے لیے ان کی قوم ایک ہو سکتی ہیں، تو آپ تو الحمدللہ ایک نیوکلیر اسلامی طاقت ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اور انشاءاللہ العظیم مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس پیغام کو اور آج کے تجزیے کو ضرور پسند کریں گے۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ پسند آئے تو براہ کرم اسے لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو مزید باتیں بتا سکوں۔ اور میں نے پہلے بھی جیسے کہا تھا کہ میرے چینل سے آپ کو سنسنی نہیں ملے گی، میں آپ کو حقیقتاً اور خلاصہ جو بھی خبروں کا حق وہ آپ کو میں کوشش کروں گا آپ کو صحیح طور پر پہنچاؤں۔
اور اگر کوئی حالات اگر خدا نہ خواستہ اگر ہوئے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ایمرجنسی بریفنگ جو ہے اس کا ہم باقاعدہ آپ کو بندوبست کریں گے، جس سے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو غیر ملک میں، یورپ میں اور دوسرے ممالک میں جو سفارتکار ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ ایک چینل بنا کر ہم آپ کو تمام حالات سے آگاہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان تمام خیالات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔